بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت نوازش ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میں جناب حیدر رضا رضوی صاحب سے ذب ممبر ہونے کی درخواست کرتا ہوں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صلوات۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں مجلس کا آغاز ہے۔ اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے سورہ اخلاص کی پہلی آیت کی وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمایا، جہاں ارشاد جناب باری یہ تھا کہ قل هو اللہ احد، مولا نے اس سے آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہوا احد لا بتاویل العدد۔ قرآن مجید پروردگار عالم کا کلام ہے، اس کی آیتیں مخلوق کے سامنے حرف آخر ہے، یعنی اگر ہمارے سامنے آیت کی صورت میں اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو اب ہمارے لیے بولنا ختم ہو جاتا ہے، اب ہمیں صرف سننا ہوگا، ہمیں صرف سمجھنا ہوگا، ہمیں صرف عمل کرنا ہوگا۔ اب ہمیں بولنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ کتاب خدا کی آیت حرف آخر ہے۔ ویسی حرف آخر رکھنے والی کتاب کی آیت کی وضاحت میں اگر کوئی زبان کھولے تو یہ اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ بولنے والا قرآن ناطق ہے۔ سوائے قرآن ناطق کے یہ کسی کے اختیار میں نہیں کہ قل هو اللہ احد کو آگے بڑھائے۔ سوائے قرآن ناطق کے یہ کسی کا اختیار نہیں ہے کہ قل هو اللہ احد کو آگے بڑھائے، بیان کرے ہوا احد لا بتعویل العدد۔ توجہ ہے نا؟ تو دیکھیے، جیسے کل ابھی آج آپ کی خدمت میں اخلاص کے معنی چلیں گے، جیسے کل عدد کی بحث ہوئی تھی، نمبرز کی بات چل رہی تھی، جیسے کل میتھس کا اس میں ٹچ تھا کہ جس سے بات آگے بڑھی، آج لٹریچر کا ٹچ ہوگا۔ توجہ رہے کہ بلاغت کی روح سے
علی نے آخر قرآن کی آیت کے آگے کیا کہہ دیا؟ یعنی ایسا جملہ زبان علی سے جاری ہوا، عالمین میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا قرآن اس جملے کے آگے اپنے آپ کو صامت کہنے لگا۔ جب انسان نے بولنا شروع کیا اور بولتے بولتے اس نے بات چیت میں مہارت حاصل کی، تو پھر عرب کی شاعری اور ان کی فصاحت و بلاغت نے جب دنیا میں پھیلنا شروع کیا اور جب دیکھا مخلوق کو بولتے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ سوائے ہمارے سب خاموش ہے، اگر کوئی بولنے والا ہے تو صرف ہم ہیں، ہمارے علاوہ سب گونگے ہیں۔ یعنی بلاغت اس پیمانے پر پہنچی کہ جہاں وہ خود کو بولنے والے اور عجم کو خاموش کہا کرتے تھے، ایسے دعوے کے جاری ہونے کے بعد اللہ کی آیت نازل ہوئی، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ جیسے ہی آیہ کوثر کا نزول ہوا، یہ بولنے والا عرب خود کو خاموش کہنے لگا کہ اب ہم کچھ نہیں بول سکتے، اگر بول سکتا ہے تو صرف یہ کتاب بول سکتی ہے۔ اور ایسے کہا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، لیکن جب اس کے آگے ہوا أَحَدٌ لَا بِتَعْوِيلِ الْعَدَدِ کا جملہ آیا، تو یہ بولنے والے قرآن نے خاموشی اختیار کی اور کہا میں قرآن صامت، زبان علی قرآن ناطق۔ میں توجہ، یعنی لفظ میں کیا وزن ہوگا کہ جہاں قرآن خاموش ہو گیا۔ آپ اگر آیت کو دیکھیں، خل، یہ لفظ خل نے پروردگار پورے دین کا دار و مدار خل پر تھا۔ اے میرے حبیب آپ کہیے، آپ کہیے کہ پروردگار تو خود کیوں نہیں کہتا؟ جو بھی باتیں تو خود بیان کر لے۔ کہا نہیں ہم نہیں، آپ کہیے۔ کہا کیوں؟ کیونکہ آپ کی زبان میں وہ اثر ہے کہ جب آپ نے کہا تو جہالت کا زمانہ علم میں تبدیل ہوا۔ آپ کے کہنے پر جو اپنی بیٹی کو زندہ دفنایا کرتے تھے، وہ دوسروں کی مدد کرنے پر آمادہ ہوئے۔ آپ کے کردار، آپ کی زبان کی تاثیر، آپ کے الفاظ کے اثر کی وجہ سے سیرت عرب تبدیل ہو گئی۔ لہٰذا ہم نے آپ کی زبان کو اتنا پاک دیکھا، توجہ نا، اتنا پاک دیکھا کہ ہم اپنی توحید کی صداقت کو آپ کی زبان کے حوالے کر رہے ہیں کہ جس کی زبان سے اتنا اثر دنیا میں پیدا ہوا ہو، صرف وہی کہے کہ اللہ ایک ہے۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے؟ ایک بلند ترین صلوات بارگاہ الہی میں۔ بھئی توجہات ہے نا؟ یعنی رسول کی زبان میں اثر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، یعنی اتنا اثر ہوا کہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جو رسول کہے۔ بت پرستی کرنے والے، اپنے دنیا میں اپنے طور میں جینے والے، اپنے سرکشیوں اور گمراہیوں میں رہنے والوں نے سب کچھ صرف رسول کی زبان کی وجہ سے چھوڑ دیا، کیونکہ انہوں نے کہا۔ جب انہوں نے سکھانا شروع کیا، جب انہوں نے کہا، تو ان کے دلوں میں موجود بیماریاں اور برائیاں صرف ان کے کہنے کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ بھئی توجہ، جیسے مثال کے طور پر مولا نے رسول کے کہنے کی عظمت بتائی۔ جب ایک واقعہ ہوا تھا کہ اس وقت
کسی نے رسول کا اونٹ لے لیا. رسول اکرم نے کہا یہ میرا اونٹ ہے. اب یہ بات چلی, آئے لوگ اطراف میں جمع ہوئے, توجہ ہے نا, اطراف میں لوگ جمع ہونے لگے, مقدمہ شروع ہوا. رسالت کہہ رہی ہے یہ اونٹ میرا ہے. آنے والے جمع ہوئے, جس رسول سے سیکھا تھا اسی سے کہنے لگے کہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہو تو پیش کرے, آپ کے پاس کوئی گواہ ہو تو پیش کرے. اب یہ مرحلہ چلنے لگا. رسول اکرم نے کہا گواہ نہیں ہے, دلیل نہیں ہے, صرف میں کہہ رہا ہوں کہ میرا اونٹ ہے. اب جب یہ باتیں ہونے لگی کسی نے تسلیم نہیں کیا. رسول اکرم نے کہا کہ علی کو بلایا جائے گا, فیصلہ علی کے حق میں ہوگا. علی کی آمد ہوئی. رسول اکرم نے کہا یہ میرا اونٹ ہے. تو مولا کائنات نے اونٹ لے لیا, اسے سزا دی. لوگ اعتراض کرنے لگے کہ یا علی آخر کس بنا پر, کون سے گواہ اور کون سے دلیل پر آپ نے فیصلہ کیا؟ علی نے جواب دیا کہ جس کے کہنے پر ہم نے اللہ کو اللہ کہا, جس کے کہنے سے ہمارے لیے جنت جنت ہوئی, جس کے کہنے سے ہمارے لیے جہنم جہنم ہوئی, جس کے کہنے سے ہمارے لیے صراط صراط ہوا, جس کے کہنے سے دین دین ہوا, اس کے کہنے سے بڑھ کر اور کیا گواہ ہوگی اور کون سی بڑی دلیل ہوگی؟ مولا نے کہا اگر انہوں نے کہہ دیا ہے تو بات ختم ہوئی. توجہ ہے نا, یعنی کہنے کی کتنی عظمت ہوئی. خل اے میرے حبیب آپ کہیے, کیونکہ آپ اگر کہیں گے تو ہماری توحید کی احدیت آگے بڑھے گی. بھائی بہت توجہ رہے, یعنی ہمارے پاس اللہ کے ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ رسول نے کہا. ہمارے پاس جنت کے یقین کی کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ رسول نے کہا. کچھ دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ رسول نے کہا. ہمارا پورا دین صرف رسول کے کہنے پر ٹکا ہوا ہے. جو انہوں نے کہہ دیا وہ دین ہے. سائل نے آ کر پوچھا یا علی تکبیرۃ الاحرام سے تو نماز شروع ہوتی ہے, بھئی نماز کا آغاز ہو رہا ہے تکبیرۃ الاحرام سے. آپ نے نیت کی نماز کے لیے, ہاتھ اٹھائے, آپ نے یوں رکھ کر آپ نے تکبیر کہی, نماز شروع ہو گئی. ہو گئی نماز شروع. اب آپ نماز میں داخل ہو گئے. اب کھانا پینا حرام ہو گیا, اب دین عبادت چل رہا. سائل نے پوچھا یا علی تکبیر کے موقع پر ہم جب اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوتے ہیں, اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں حکم کیوں ہے کہ ہم ہاتھ کو اپنے کانوں کے پاس رکھیں؟ بھائی توجہ, کیا وجہ ہے کہ ہاتھوں کو ہم اپنے کانوں کے پاس رکھیں, یوں ہاتھ اٹھائے اور یوں کبریائی کی گواہی دے اللہ اکبر؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ تو علی نے کہا وہ اسی لیے کیونکہ تمہارے پاس اللہ کی کبریائی کی کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم نے اپنے کانوں سے اللہ کے ہونے کو سنا. بھائی توجہات رہے, سوائے اس کے کہ تم نے اللہ کے ہونے کو سنا, سن کر تم نے ایمان قبول کیا, سن کر تمہارے لیے جنت جہنم ہر چیز کا یقین پیدا ہوا. تو کہا اب تمہارے سننے کے علاوہ تمہارے پاس دین کچھ بھی نہیں ہے. لیکن انسان اگر ہر سنی ہوئی بات پر ایمان رکھنا شروع کر دے تو پھر اس کے ایمان کا کیا ہوگا؟ اسی لیے فرمایا کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ تم نے کس کی بات کو سنا. دیکھنا تمہیں یہ ہوگا کہ تم نے کس کی بات کو سنا. وزن رسول کے کہنے میں اتنا زیادہ ہے, وزن
رسول کے کہنے میں اتنا زیادہ ہے، جس نے رسول کے کہنے کو سنا وہی اس کی توحید ہے۔ بھائی توجہ رہے، جس نے رسول کے کہنے کو سنا وہی اس کی توحید ہے۔ ہمارا پورا دین سننے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ سننے سے بڑھ کر نہیں ہے نا؟ جنت و جہنم کی گواہی سننے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ کوئی چیز ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے سنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول کے خل میں اتنا وزن ہے کہ جس نے رسول کے خل کو سنا اس توحید پر ایمان لانا اس کو واجب ہو گیا۔ بھائی توجہ رہے، صبح ہوئی فجر کے لیے اٹھے، جب فجر کے لیے اٹھے تو آپ نے کیا کہا؟ کانوں کو، ہاتھوں کو کان پر رکھ کر اللہ اکبر۔ یہ صرف اتنا نہیں تھا، یہ کہنا اس پر واجب تھا۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے، بھئی توجہ ہے نا بات آگے بڑھنے کے لیے۔ کانوں پر ہاتھ رکھ کر جو آپ نے کہا اللہ اکبر، یہ واجب تھا۔ چاہے کتنی گہری نیند میں سو رہے ہو اٹھو، چاہے کتنی سردی ہو رہی ہو وضو کرو، چاہے تمہاری طبیعت کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو تیاری کرو اور آؤ کانوں پر ہاتھ رکھو اور کہو اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ تم پر واجب ہو گیا۔ کہا کیوں؟ کیونکہ جس کہنے والے نے کہا اس کے لفظ میں اتنا وزن ہے کہ سننے والے پر واجب ہو گیا کہ کبریائی کی گواہی دے۔ اب فجر واجب ہوئی، اب ظہر واجب ہوئی، اب عصر واجب ہوئی، مغرب واجب ہوئی، عشاء واجب ہوئی، نمازیں واجب ہوئی، روزے واجب ہوئے، حج واجب ہوئے، زکوٰۃ واجب، سب کچھ واجب ہو گیا۔ کہا بھئی یہ ساری چیزیں واجب، بھئی توجہ نا، واجب کیے جو کرے گا اسے ثواب، جو ترک کرے گا اسے عذاب۔ کہا بھئی ٹھیک ہے عمل کیا تو نے جزا دی تیری مرضی، لیکن ترک کرنے والوں کو عذاب، یہ زبردستی۔ کہا وہ اسی لیے کیونکہ کہنے والے کے لفظ میں اتنا وزن ہے کہ اگر تم نے سنا تو اسے ادا کرنا ہوگا، ورنہ رسول کے لفظ کی قدر نہیں کرنے کے جرم میں ہم تمہیں واصل جہنم کریں گے۔ توجہ رہے، اللہ کے نزدیک نماز نہیں پڑھنا وہ گناہ نہیں ہے، روزہ نہیں رکھنا وہ گناہ نہیں ہے، حج نہیں کرنا وہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ جہنم کے حوالے کرے گا اس وجہ سے کہ تم نے رسول کے کہنے کی قدر نہیں کی۔ نماز نماز نہیں پڑھنے سے واصل جہنم نہیں ہوئے، روزہ نہیں رکھنے سے واصل جہنم نہیں ہوئے، واصل جہنم ہوئے اسی لیے کیونکہ رسول نے کہا تھا تم نے نہیں سنا۔ یعنی اللہ کے نزدیک نماز کو ترک کرنے میں اتنا غیظ و غضب نہیں ہے جتنا رسول کی بات کا انکار کرنے میں ہے۔ آپ سلامت، جتنا رسول کے بات کا انکار کرنے میں۔ کہا جب اس زبان نے وما ينطق عن الهوى، جب اس زبان نے کہا تو تم نے اس کے لفظ کے وزن کو نہیں نبھایا، تم نے کیوں نہیں سنا؟
میں توجہ، یعنی تم نے کیوں نہیں سنا؟ پورا دین، مولا نے فرمایا کانوں پر ہاتھ اسی لیے ہے کیونکہ تم نے اس کی کبریائی کو صرف سنا، اسی لیے کان پر ہاتھ رکھ کر گواہی دو کہ ہم نے جو سنا ہے اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن سنا کس سے؟ کہا سنا اس زبان سے جس زبان کو اللہ نے اپنے الفاظ کا ذریعہ قرار دیا، جس زبان کے ذریعے سے اللہ نے مخلوق سے کلام کیا، اس زبان کے وزن کی وجہ سے میرے حبیب آپ کہیے، اس کہنے کے نتیجے میں 5 مرتبہ ایک دن میں نماز واجب، اس کہنے کے نتیجے میں سال بھر میں کم از کم 30 روزے انسان پر واجب، اس کہنے کے نتیجے میں زندگی میں اس کے لیے حج واجب، اس کہنے کے نتیجے میں اپنے مال سے بیزارگی اور زکوٰۃ واجب، اس کہنے کے نتیجے میں اپنی جائیداد سے بیزارگی خمس واجب، سب کچھ اس کہنے کے نتیجے میں ہوا۔ تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ رسول کا کہنا کتنا زیادہ اہم تھا، رسول کا کہنا کتنا زیادہ اہم تھا کہ اسی کہنے کے حوالے اپنی توحید کو کر دیا، اسی کہنے کے حوالے اپنی توحید کو کر دیا، ہر شے کہنے کے نتیجے میں واجب ہو گئی۔ تو جب سوال یہ اٹھے گا کہنے کے نتیجے میں یہ تمام اعمال واجب ہو گئے جو انسان نے صرف سن کر کیا، تو غدیر کے میدان میں میدان غدیر میں کہا آپ کو کہنا نہیں ہے یا رسول اللہ، منبر پر علی کو ساتھ لے کر جائیے گا، جس کے کہنے سے توحید واجب ہو گئی۔ جب ولایت کا ذکر آیا تو اس نے کہا اب صرف کہنے سے بات نہیں ہوگی، اب دکھانا بھی ہوگا۔ کہ اب صرف سنانا نہیں ہے یا رسول اللہ، اب علی کو ہاتھوں میں بلند کر کے دکھانا بھی ہوگا۔ جس کی بات کو سن لینا احکام کو واجب کر دیتا ہے۔ کوئی تصور کرے جب دکھایا بھی جا رہا ہو تو عمل کتنا واجب تر ہوگا۔ توحید کو سننے پر گوارا کر لیا، احکام کو سننے پر گوارا کر لیا، ہر شے کو سننے پر اللہ راضی ہو گیا، لیکن ولایت کے لیے کہا صرف سننے سے نہیں، اب تو دکھانا بھی ہوگا۔ جس کے سننے نے ہمیں واجب پر تک پہنچا دیا، وہ دکھا رہا ہے تو وہ کتنا واجب ہوگا۔ اسی لیے لفظ اور جب سامنے آیا، لفظ اور جب سامنے آیا کہ واجب سے زیادہ تر، اور جب آ گیا قل اے میرے حبیب آپ کہیے، آپ کہیے، آپ کے کہنے پر ہی تو سب ہے، یہ آپ کی زبان کا اثر ہے، الفاظ کا وزن ہے، آپ فرمائیے۔ کہا ٹھیک ہے، کیا فرمانا ہے پروردگار؟ کہا کہیے هو اللہ احد، آپ کی خالص ترین زبان سے
اعلان اخلاص کریے. آپ کی مخلص ترین زبان سے اعلان اخلاص کریے. آیت آئی قل هو اللہ احد، تو یعنی لٹریچر وائز کتنی بلند ہو گئی ہے نا. اب اس کے آگے کیا ہو سکتا تھا؟ کچھ نہیں ہو سکتا تھا اس کے آگے. ایسی آیت کے آگے کیا ہوگا؟ قل هو اللہ احد کے آگے کچھ ہوگا؟ اتنی حسین آیت کا، اتنی حسین آیت کے حسن میں اور اضافے کا ارادہ علی نے کیا. اور علی نے آگے کہا ہوا احد لا بتعویل العدد. وہ احد ہے، تعویل عدد نہیں. توجہ. اب دیکھیے، یعنی اس پر آنے سے پہلے آپ کی خدمت میں کہ جب کوئی بولتا ہے تو اس کے بولنے کے کئی سٹیجز ہے، بہت سارے سٹیجز. لیکن جب کسی کے دل میں بات اتر رہی ہے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بولنے والا دل سے بول رہا ہے. مولا نے فرمایا جب بات کسی کے سینے سے نکلتی ہے، زبان سے نہیں، جب بات کسی کے دل سے نکلتی ہے تو پھر کسی دل تک ضرور پہنچتی ہے. مولا نے فرمایا بات ہوا میں غائب اس وقت ہو جاتی ہے جب زبان سے نکلی ہو، لیکن اگر دل سے نکلی ہو تو دل تک پہنچ کر رہتی ہے. یہ الفاظ کا سفر ہے جو چل رہا ہے، سفر کر رہا ہے، یہ بات چل رہی ہے. تو اب قلب سے نکلتی کب ہے؟ توجہ ہے نا. قلب سے اس وقت نکلتی ہے جب کہنے والا اس جملے کے تجربے سے گزرے. سلام آپ سلامت. بغیر اس تجربے کے وہ قلب سے نکلتی نہیں. مثال کے طور پہ دیکھیے، بچپن میں ہم نے سنا بزرگوں سے، وہ کہہ رہے تھے دیکھو جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کرو. سن لی بات. اب جب سن لی 10 بار 20 بار روز سن رہے ہیں، بار بار سن رہے ہیں، یاد ہو گئی. اب جا کے کہنا شروع کر دیا لوگوں کے ساتھ، اے بھائی جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کرو. اب کہے جا رہے ہیں، کہے جا رہے ہیں، لیکن کہنے والے کو خود نہیں معلوم کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، کیونکہ اب تک الفاظ صرف زبان پر ہے، ابھی لفظ دل میں نہیں پہنچے. پھر ایسے ہی زندگی گزارتے گزارتے جب جوان ہوئے تو کسی نے آ کر کہا دیکھیے ہمیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، کل بہت ضروری کام ہے، ہمیں کام ضروری تھا پرسوں. سامنے والے نے کہا کل کام ہے ہمیں، وہ کام ہو جائے ہم آپ کو شام میں دیں گے، آپ پرسوں اپنا کام کر لیجئے. تو ہم نے کہا کسی کے کام آنا تو بہت اچھی بات ہے. ہم نے اس کی مدد کی اور پیسے اسے دے دیے، اس نے اپنا کام کر لیا. لیکن جب ہمارے وقت کی بات آئی تو اس نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس وہ نہیں، ہم نہیں دے سکتے، یا جو بھی ہو بہرحال وہ نہیں آئے، ہمارا کام خراب ہوا. جب اس تجربے سے گزرے تو اب جب پرسوں کسی سے کہا کہ دیکھو جب کسی کے ساتھ نیکی کرنا تو اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کرنا، اب یہ الفاظ زبان سے ادا نہیں ہو رہے تھے، اب یہ الفاظ دل سے ادا ہو رہے تھے، کیونکہ تجربے سے گزرنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ کہا کیا جا رہا ہے. بھائی توجہ. تو انسان جب کوئی بات کہتا ہے کسی سے اپنے تجربوں کو جمع کر کے کہہ رہا ہوتا ہے.
بھئی یوں ہے بات، ہم گزر گئے، اب بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن جب بچے بڑے ہو کر خود تجربہ کریں گے تو انہیں سمجھ میں اچھا یہ بات تھی، حالانکہ سن رہے تھے لیکن سمجھ میں اب آیا، کیونکہ تجربہ نہیں تھا۔ حکیم حکمت رکھنے والا تجربے کی بات کرتا ہے، سنی ہوئی بات نہیں کرتا۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے، زبان پر رکھے ہوئے الفاظ نہیں کہتا، قلب میں رہنے والے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ آیت آئی زمین پر قل هو اللہ احد، علی نے آیت کو دیکھا قل هو اللہ احد، آیت کے آگے علی نے جملہ کہا ہوا احد لا بتاویل العدد، وہ احد ہے اس پر عدد کی تعویل نہیں ہوتی، جس کی تعویل عدد نہیں ہوتی، جس کا وہ احد ہے کہ جو نمبر نہیں ہو سکتا۔ یہ جملہ جو علی نے کہا یہ علی کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ نہیں ہے، ہوا احد لا بتاویل العدد، علی کا تجربہ توحید ہے۔ ورنہ بغیر توحید کے تجربے کے زبان سے یہ الفاظ نکلتے نہیں ہیں۔ بھئی توجہ رہے، ہوا احد لا بتاویل العدد، یہ اس کا تجربہ ہے، محسوس کیا ہے اس نے، تب جا کر کہا ہے۔ توجہ، محسوس کیا ہے علی نے، تب جا کر کہا ہے۔ وہ جو احساس میں نہیں آتا اسے محسوس کر کے کہا ہے۔ جیسے کسی بزرگ کا تجربہ ایک بچے کے سامنے، بچے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، معنی ہی نہیں رکھتا، اس سے کہیں زیادہ فرق ہے علی کے کہے ہوئے اس جملے میں اور مخلوق کی سمجھ کے درمیان۔ ہم کیا سمجھیں گے؟ وہ نمبر نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا یہ کیا ہے، لیکن محسوس تو اس نے کیا ہے۔ توجہ، بہت توجہ رہے۔ ہے سورہ، اس کی وحدانیت بیان کر رہا ہے، نام ہے اخلاص، اخلاص نام۔ رسول اکرم نے کہا یہ لقب ہے علی کا، اخلاص القاب علی سے ایک۔ اب یہاں پر توجہ ہے نا، دیکھیے یہ ہے بات لٹریچر والی، کہیں آپ بور نہ ہو جائے، بہت توجہ رہے۔ لفظ آیا سامنے اخلاص، اس لفظ کا جو وزن ہے وہ وزن ہے افعال، افعال، یعنی جب الفاظ بنائے جائیں گے عربی میں تو ان کے اوزان ہوں گے، وزن ہوگا، یوں 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 رکھا جائے گا۔ ایک سب سے زیادہ یعنی کامن نارمل فعل جو کہتے ہیں آپ، فعل، فے عین لام، اس وزن پر لفظ کو ناپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے۔ علم آپ نے رکھا، علم، علم میں عین فے کی جگہ ہوگا، لام عین کی جگہ ہوگا اور میم لام کی جگہ ہوگا، علم فعل۔ توجہ، علم فعل۔ اب یہ ہے، یہاں سے شروع ہوگی بات، اب اس کا ایک فاعل بنے گا، یعنی کام کرنے والا، فاعل۔ تو علم فعل پہ تھا، جب علم کو فاعل پہ رکھا جائے گا تو لفظ بنے گا عالم۔ بھئی توجہ، یعنی کیا؟ عالم مطلب علم رکھنے والا، علم حاصل کرنے والا، عالم، یہ لفظ ہے۔ اب یہ لفظ تو بن گیا عالم، علم رکھنے والا، اللہ نے اپنے آپ کو عالم کہا،
لیکن اللہ نے اپنے آپ کو علیم بھی کہا. کہ بھئی یہ علیم کیا ہے؟ کہ یہ علیم فعیل کے وزن پر ہوگا. فعیل، فے عین یہ لام فعیل پر آئے گا. جب علم کو آپ فعیل پر رکھیں گے تو لفظ بنے گا علیم، لفظ بنے گا حکیم، لفظ بنے گا خدیر، لفظ بنے گا امیر. تو ان لوگوں میں فرق ہوگا. کہ بھئی فرق کیا ہے؟ عالم میں اور علیم میں فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ فعیل، توجہ ہے نا، فعیل استعمال ہوتا ہے اس وقت جب یہ بتانا ہو کہ ذات صفت سے جدا نہیں ہے. جب صفت ذات کے اندر ہوتی ہے تو وہ فعیل سے ایکسپریس کی جاتی ہے. اسی لیے عالم میں اور علیم میں فرق یہ ہے، عالم وہ ہے جس نے علم حاصل کیا تو عالم ہے، اور علیم وہ ہے جس نے حاصل کیے بغیر عالم ہے. کیونکہ علم اللہ کی ذات میں ہے. بھائی توجہ رہے، خدمت میں آپ کی لفظ پر کوشش کر رہے ہیں. یعنی علیم مطلب، عالم مطلب بھائی جاہل تھے، پیدا ہوئے جاہل، پڑھ رہے ہیں کتابیں، اب پڑھ پڑھ کر عالم ہو گئے، ہے نا. تو اب ہم جو عالم ہیں یہ فاعل والے عالم ہیں. کوشش کی، علم حاصل کیا، ذات میں علم نہیں تھا، اب عالم ہو گئے. اب جب پڑھا، پھر جب 80 برس کے ہوئے تو بھولنا شروع ہوئے. پڑھی تھی بات خود ہی بھول گئے. بعد میں جب دیکھا تو کہا اچھا یہ تو ہمیں یاد تھا، ہم بھول گئے. مطلب جہاں سے شروع ہوئے تھے پھر وہیں آ گئے. تھوڑی دیر کے لیے بیچ میں علم آیا، ایک 5-10 سال کے لیے علم آیا ذات میں، وہ بھی مختصر سا تھا اور وہ پھر چلا گیا. کیونکہ بشر اپنے وجود میں جاہل ہوتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان کی ذات میں جہالت ہے. وہ کوشش کر کے جہالت کو دور کرے گا لیکن پھر بھی کئی چیزوں سے جاہل رہے گا. بھئی اتنا پڑھ لیا، پوری یونیورسٹی پڑھ لی، کہاں پڑھ لی؟ یہ بتائیے موت کب آئے گی؟ کا نہیں معلوم. یعنی کتنا بھی پڑھ لو ابھی پھر جاہل ہی رہیں گے. یہ ہے ذات میں ہونے والی صفت. قرآن نے اسی لیے کہا ظلوماً جہولا، انسان جاہل بھی ہے، ظالم بھی ہے. یہ علم چلا. لیکن علیم اسے کہیں گے جس نے سیکھا نہیں، حاصل نہیں کیا، شروع میں پہلے جاہل نہیں رہا. علیم اسے کہیں گے جو اپنی ذات میں علم رکھنے والا ہو. ایسا علم رکھنے والا کہ مولا نے فرمایا ابھی معلوم تھا ہی نہیں لیکن وہ اپنی ذات میں عالم تھا. توجہ. تو اسے کہتے ہیں یعنی صفت مشبہ کہا جاتا ہے کبھی کبھی استعمال میں، کہ بھئی وہ صفت جو ذات کے اندر ہو ہمیشہ. توجہ. علیم، اسی لیے حکیم، حکمت ہمیشہ ہے اللہ. کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک آدھ فیصلہ اس نے غلط کر دیا ہو پھر بعد میں اس نے ریئلائز کیا ارے یہ غلط ہوا. کہ ایسا نہیں. حکیم ہمیشہ حکمت رکھنے والا، خدیر ہمیشہ قدرت رکھنے والا. لفظ واضح ہو رہا. ایسے ہی ایک لفظ ہے الف میم رے، سلامت رہے. الف میم رے یعنی امر، حمزہ میم رے یعنی امر. امر مطلب آرڈر، امر مطلب آرڈر.
قرآن نے امر کی تعریف کی. کون سا آرڈر؟ آرڈر نے کہا ہو جا. جیسے ہی ہو جا کہا ہو گیا. یہ ہے آرڈر, یہ امر ہے. توجہ نا, یہ امر الف میم رے امر. امر رکھنے والے کو کہیں گے آمر. آمر کہیں گے اسے جو امر رکھتا ہے. یعنی اس نے نوکر سے اپنے کہا, نوکر کو آرڈر دیا کھانا پکاؤ. نوکر چلے گیا کھانا پکانے. اس نے کہا دسترخوان بچھاؤ. دسترخوان نوکر بچھا دیا. اس نے کہا صاف کرو. صاف ہو گیا. پوری جائیداد لٹ گئی. اب کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. نوکر سامنے سے جا رہا تھا. انہوں نے کہا کھانا بچھاؤ. دسترخوان بچھاؤ. نوکر نے کہا نہیں بچھائیں گے. ارے بھائی ہمارا آرڈر کیوں نہیں سنتے؟ کل تو تم سنتے تھے. کل آپ امیر تھے, کل دولت مند تھے, کل آپ کی بات سن رہے تھے. آج ہم نہیں سنیں گے کیونکہ آج آپ نے قدرت امر کھو دی. یعنی امر آپ کے پاس کچھ دن تھا, اب آپ کے پاس امر نہیں ہے. ایسے آ کر چلے جانے والے کو کہتے ہیں آمر. لیکن اگر کوئی وجود ہو ایسا جس میں امر اس کی ذات میں ملا ہوا ہو, تو اس وجود کو آمر نہیں کہا جائے گا, امیر کہا جائے گا. السلام علیکہ یا امیر المومنین. بھائی بہت توجہ رہے. امیر کس کا؟ دنیا کا نہیں, امیر آخرت کا نہیں, امیر مومن کا. مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو اس سے کہیں زیادہ عظیم جنت میں. دنیا بڑھ کر ہے یا جنت بڑھ کر؟ جنت بڑھ کر ہے نا. دنیا میں کیا ہے بتائیے؟ کچھ نہیں ہے دنیا میں سوائے دھوکے اور فریب کے. دنیا میں کیا ہے؟ کچھ ہے ہی نہیں. جنت میں ہے جو ہے. مومن پہنچا جنت میں, اور جنت میں پہنچنے کے بعد مومن نے کہا مجھے یہ چیز چاہیے. یہاں مومن نے آرڈر دی, جنت میں وہ چیز حاضر ہو گئی. نہیں توجہ نہیں کر رہے. کہاں ہے وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں علی کے کن فیکون پر؟ اے بھائی علی کی بات کوئی کیا کرے گا؟ علی کی الفت رکھنے والا جب جنت میں جائے گا تو کہے گا ہو جا تو جنتوں میں ہو جائے گا. اللہ کا وعدہ بھئی تم جنت میں جو چاہو, تم یہاں خواہش کرو, وہاں چیز ہو گئی. اے بھئی ہم انہوں نے سر ہلا. ہاں واقع کہ آپ جنت میں جا کر ہو جا کہیں گے ہو جائے گی. یعنی جس کی محبت میں آپ جنت میں جا رہے ہیں اور آپ نے کہا ہو جا تو ہو گئی. جس کی محبت لے جا رہی ہے وہ خود کہنے والا کہے اگر. بھائی جو محبت تھوڑا سا انصاف کرے, جو محبت آپ کو لے جا رہی ہے آپ کہیں گے تو ہو گیا. جو محبت کا ذمہ دار ہے وہ خود کہے تو نہیں ہوگا. مومنین جنتوں میں حکم دیں گے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے. ان کے ہر آرڈر کو پورا کیا جائے گا. یعنی مومنین خود امر کے مالک ہوں گے. مومنین خود جنتوں میں امر کے مالک ہوں گے. ان مومنین کے اوپر جو حق امر رکھتا ہے امیر المومنین.
مومنین کے اوپر مومنین پر امر رکھنا دنیا پر امر رکھنے سے کہیں زیادہ افضل ہے. مومنین کا امیر ہے یعنی امر اس کی ذات میں جدا نہیں ہوگا, ہٹے گا نہیں, ہمیشہ حکم دے گا. یہ الفاظ بنتے ہیں ایسے ہی, توجہ ہے نا لفظ کو, یعنی آپ نے وزن کیا چینج کیا اس میں کئی ساری چیزیں بدل گئی. اب تک عالم تھا کچھ الگ مطلب تھا, علیم ہوتے ہی مطلب الگ ہو گیا, عالم ہوتے ہی مطلب اور الگ ہو گیا. مطلب چینج ہو رہا ہے, شفٹ ہو رہا ہے, وزن سے ہی ایکسپریس ہوتا ہے ایسے ایسے ایسے. تو ایک وزن ہے افعال, افعال ایک وزن ہے. اس افعال پر جب آپ فعل کو رکھتے ہیں کسی تو وزن یہ سینس میں بن افعال کے سینس. جیسے آپ نے اگر ہے سین نون کو افعال پر رکھا تو حسن جو تھا, حسن جو تھا وہ اب احسان ہو گیا. احسان. کرم کو افعال پہ رکھا تو اب وہ اکرام ہو گیا. اکرام, احسان, ایسے الفاظ الگ الگ. ویسے ہی جب خلوص کو افعال پر رکھا جائے گا تو وزن سے لفظ بنے گا اخلاص. توجہ نا, اخلاص وزن ہے اخلاص. خاصیت کیا اس وزن کی؟ جیسے فعیل میں خاصیت تھی بے ذات میں ہوتی ہے ہمیشہ, اخلاص میں خاصیت کیا؟ افعال میں, افعال میں خاصیت یہ ہے کہ افعال, بہت توجہ ہے نا, افعال اس وقت آتا ہے جب کسی بے عیب حسین وجود کے حسن میں اضافہ کرنا ہو. بہت توجہ ہے, وجود میں حسن میں اضافہ کرنا ہو. یعنی اس کی زبان میں گرامر کی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں لازم میں متعدی پیدا کرنا ہو تو اخلاص افعال کے وزن پہ آتا ہے. جب اس کی خوبصورتی کو بڑھایا جاتا ہے, توجہ, اضافہ ہو جاتا ہے خوبصورتی میں جب یہ وزن آ جائے. اسی لیے نیکی ایک نیکی ہے, لیکن احسان, احسان یعنی بہت حسین نیکی ہے نا. نیکی تو تھی لیکن نیکی میں حسن پیدا ہوا, خوبصورتی پیدا ہوئی. ہم نے کہا آپ سے بھائی ہمیں ضرورت ہے گاڑی کی, آپ ہمیں گاڑی دے دیجیے ہماری. ہم نے کہا, آپ نے گاڑی دی, تو جب آپ نے گاڑی دی تو اسے کہتے ہیں خیر, کار خیر یا کوئی نیکی آپ نے انجام. لیکن ہم نے پوچھا ہی نہیں, بغیر پوچھے آپ نے دیا, تو یہ ہے احسان. کیونکہ نیکی اور خوبصورت ہو گئی. نہیں, توجہ نہیں کر رہے. دیکھیے لفظ پر بحث ہو رہی ہے حسن میں. اسی لیے اللہ نے لفظ احسان کو مخصوص کس سے رکھا؟ والدین سے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کیوں؟ کیونکہ وہ بچے کو بدلے کی نیت کے بغیر پالتے ہیں. وہ اپنی اولاد کو لالچ کے مزاج کے بغیر پالتے ہیں, کیونکہ کوئی رد و بدل کی چاہت نہیں رکھتے. اسی لیے وہ خلوص سے بھری ہوئی نیکی کو اللہ نے احسان کہا. کہا اب احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہے.
بھائی توجہ رہے، احسان کے بدلے میں سوائے احسان کے کچھ ہے ہی نہیں. تو کہا اب ہم کیا کریں پروردگار، والدین کا بدلہ چکائے کیسے؟ کہا تم اپنے وجود کو صرف کر دو. تم نہیں تھے، توجہ رہے دیکھیں بہت توجہ، تم نہیں تھے، تم پیدا نہیں ہوئے تھے، انہوں نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں پرواز چڑھائی، تم یہاں پہنچ گئے اپنی جوانی کی منزل پر، آج تم اپنی توانائی کے ساتھ پہنچ، یہ ہے ان کا احسان. کہا اب ہم کیا کریں؟ کہا تم بھی احسان کرو. کہا کیسے؟ کہا ان کی خدمت کرتے 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 خود کو مٹا دو. نہیں توجہ رہے، جہاں سے وہ تمہیں لے کر آئے تھے اگر تم ان کی خدمت کرتے کرتے مر جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے، تو خیر انہیں اولیت آخر ہے تم ادا نہیں کر سکتے، لیکن یہ احسان کا بدلہ ہوگا کہ جو جس نے تمہیں وجود دیا اس کی خاطر وجود کو ختم کر دو. بھائی توجہ رہے، جس نے تمہیں وجود دیا اس کی خاطر اپنے وجود کو ختم کر دو، یہ احسان کا بدلہ ہوگا. توجہ ہے نا. اب جب بات احسان کی چلی تو توحید کے اوپر ایک وقت آیا تھا، توحید کو مٹانے کے لیے یزیدیت اٹھی، حسین نے اپنا سب کچھ توحید کے اوپر قربان کیا. بھائی توجہ رہے، حسین نے اپنا سب کچھ توحید پر قربان کیا، یہ احسان تھا حسین کا. اب اس نے کہا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہو سکتا، تو مطلب یہ کہ اب اگر حسین نے اپنا سب کچھ اس کے لیے ختم کیا تو وہ اپنی پوری قدرت حسین کے حوالے کر دے گا. آپ مزاج احسانی نہیں سمجھتے، آپ اس بحث میں لگے ہوئے، جس نے اپنا لٹا دیا سب کچھ اس کا اگر کوئی بدلہ دے تو کیا دے؟ کہ اپنا سب کچھ دے دے. عاشور سے پہلے وجود حسین اللہ کا تھا. عاشور کے بعد توحید الہی حسین کی ہے. عاشور سے پہلے وجود حسین اللہ کا تھا، بعد عاشور توحید حسین کی ہے. یہ نظام چلا. توجہ ہے نا. تو لفظ ہوگا کیسے؟ افعال کے وزن پہ آئے گا. حسن میں اضافہ. توجہ رہے، حسن میں اضافہ. بھائی عیب نہیں تھا، بہت توجہ رہے، پہلے سے حسین ہے. اب بھائی اگر کوئی بدصورت ہوتا تو اسے میک اپ کرتے، اسے خوبصورت بناتے. توجہ نا ہے توجہ. اب تو خیر دیکھیے اب کیا کہیں آج کے زمانے، ہم جب چھوٹے تھے تب ہوتا تھا میک اپ، سنتے تھے میک اپ، اب ہو رہا ہے میک اوور. یعنی بد شکل کو خوبصورت بنا دیا. اسلام نے اسے منافقت کہا. آپ سلام. توجہ. اسلام نے اسے کیا کہا؟ منافق کہا کہ بھئی تم ہو بد شکل، لگ رہے ہو خوبصورت، یہ منافقت ہے.
تو میک اوور منافقت ہے. حقیقت کیا ہوگی؟ کہ حقیقت یہ ہے کہ حسین پہلے سے ہو، اس کے حسن میں اضافہ کرے. بھائی توجہ رہے، بنائے یا دکھائے نہیں، حسن میں اضافہ کرے. توجہ، حسن میں اضافہ. دیکھیں درمیان میں بات آئی حسن سے، یعنی حسن سے جڑی ہوئی نہیں، لیکن حقیقت اور ہوتی ہے، منافقت اور. منافقت کیا ہے؟ کہ حسین نہیں ہے مگر دکھ رہا ہے نا. جب منہ دھوئیں گے تو پھر ویسے ہو گئے جیسے تھے. یہ کیا ہے؟ مطلب حقیقت نہیں بدلی، ویسی ہی تھی. حقیقت کسے کہتے ہیں؟ صورت کو بدل دے. حسن حقیقت میں پیدا ہو، وجود تبدیل ہو جائے، ہے نا. عاشور کے روز ایک صحابی نے حسین کو آواز دی، میرا سلام آخر ابا عبداللہ پر. حسین پہنچے، چہرہ سیاہ تھا، رنگ کالا تھا. کہ مولا رسول اکرم نے بیان فرمایا جنت میں کالے نہیں ہوں گے. یہ میرا سیاہ رنگ ہے، میں جنت میں جاؤں گا کیسے؟ حسین نے سنا ہم بتاتے ہیں تو جنت میں جائے گا کیسے. چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ واحشرہ مع الابرار. میرے پروردگار اس کے چہرے کو سفید کر. بیض وجہہ، توجہ ہے نا، یعنی بیض کسے کہتے ہیں؟ وائٹ کو کہتے ہیں. اور خوشبو کو معطر کر، اسے ابرار کے ساتھ اٹھا. یوں چہرے کو جان کے چہرے پر پھیرتے پھیرتے ہاتھ کو جب یوں سمیٹا تو جان کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جس چمک کو دیکھ کر موسیٰ کا ید بیضا شرما جائے. یہ ہے حقیقت حسن. توجہ ہے نا، حقیقت کو بدلا. تو یہ بات تھی. تو لازم میں متعدی کہا جاتا، حسن میں اضافہ، حقیقت میں حسن میں اضافہ. میک اپ نہیں، حقیقت میں حسن میں اضافہ. توجہ لازم میں اب دیکھیے اس کی مثال کیا ایگزامپل؟ خوبصورتی میں اضافے کو دیکھیے. وہ ہے بے عیب، وجود میں بد شکل نہیں ہے بے عیب، مگر بے عیب کے حسن میں اضافہ. کیسے ہوتا ہے؟ اب دیکھیے، آپ نے چاہا کہ آپ ہمیں کوئی تحفہ دیں، کہا کہ بھئی ہم انہیں کوئی چیز گفٹ میں دینا چاہتے ہیں. آپ گئے، آپ نے سیب خریدا، بالکل صاف شفاف دیکھ کر آپ نے، ہاں کوئی عیب نہیں، بہت اچھا سیب ہے، لے کر آئے ہاتھ میں ہمارے لیے، یہ لیجئے سیب تحفہ. سیب میں کوئی عیب ہے؟ کوئی عیب نہیں ہے. عمل میں حسن نہیں ہے. نہیں توجہ رہے، دیکھیں بہت لطیف بات ہے. سیب میں عیب نہیں ہے، عمل میں حسن نہیں ہے. تو کہا کہ بھئی اب کیا کریں؟ کہا اسے حسین بناؤ. تو آپ نے خریدا، گھر گئے، ایک کانچ کے برتن میں اسے رکھا، اسے ڈھکن سے ڈھانپا، اسے کسی باکس میں رکھ کر گفٹ ریپ کیا، اس کے اوپر لیبل لگایا اور لکھا بخدمت شریف. لا کر آپ نے ہمیں دیا، ہم نے کھول کر دیکھا ہے وہی سے. نہیں توجہ نہیں کر رہے، تھا وہی سے، لیکن اس کے حسن میں اضافہ ہو گیا. اپنے وجود میں بے عیب نہیں تھا، لیکن اب جتنا خوبصورت ہو گیا، پہلے اتنا خوبصورت نہیں تھا.
اس حسن میں جب اضافے کو ایکسپریس کرنا ہو تو ایک وزن کا استعمال کیا جاتا ہے، افعال۔ جب اس افعال کے وزن پر خلوص کو رکھا گیا تو لفظ آیا اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد میں کوئی عیب نہیں تھا۔ سلامت رہا۔ قل هو اللہ احد اپنے آپ میں بے عیب آیت ہے، پروردگار عالم کا حسن ہے، لیکن علی نے کہا اس کے حسن میں اضافہ ہونا چاہیے۔ کہوا احد لا بتاویل العدد، رسول اکرم نے کہا حسن توحید میں اضافہ کیا، یا علی تو اخلاص ہے۔ یا علی تو اخلاص ہے، تو نے حسن میں اضافہ کر دیا، کس کے؟ جس سے حسین کچھ نہیں ہے، اس کے حسن میں اضافہ۔ اسی لیے علی حسن توحید کا نام ہے، علی حسن اسلام کا نام ہے۔ بھائی اگر علی کے نام کو ہٹا دیا جائے تو توحید ایک بدشکل دہشت دکھائی دیتی ہے۔ نام علی کو ہٹا دیا جائے تو قرآن دہشت گردی کی کتاب ہو جاتی ہے۔ علی نے قرآن کے حسن میں اضافہ کیا، نام علی سے توحید و قرآن حسین ہو گئے۔ بھائی ہے نا؟ آپ دیکھیے لوگ اسلام سے ڈر کے بھاگ گئے، بھائی یہ کیسا مذہب ہے، اس میں تو جبر ہے، زیادتی ہے، دہشت ہے۔ لیکن جب نام علی اس میں آیا تو انہوں نے کہا سخاوت ہے، قربانی ہے، شہادت ہے۔ یعنی حسین کے بغیر اسلام کو قاتل کی نسبت دی جا رہی تھی، حسین کے آتے ہی اسلام شہید ہو گیا۔ فرق دیکھیے، یعنی حسن میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن بہت توجہ رہے۔ دیکھیے ہم کوشش کریں گے آپ کی خدمت میں، ایک اور چیز بھی ہے ہم لے کر آئے حوالہ، بہت توجہ رہے۔ حسن میں اضافہ ابھی کون کرے؟ ٹھیک ہے ہوتا ہے، حسن میں اضافہ ہوتا ہے، کرے کون؟ یعنی حسن میں اضافے کے لیے کس مزاج کی ضرورت ہے؟ توجہ، مزاجن ذات کون سی ہو جس کی نظر ہو وہاں پر، ہے نا؟ تو اگر آپ تصویر کے حسن کو بدلنا چاہیں تو کون ہوگا سوائے مصور کے؟ توجہ رہے، یوں ہاتھ پھرا دینے والا نہیں، مزاج کا مصور۔ ہم بھی اتار دیتے ہیں کچھ کبھی، آپ اگر دیکھیں گے تو ہم نے جو اتارا ہمارے ذہن میں وہ کچھ اور، آپ کو جب دکھائیں گے تو آپ کو کچھ اور لگے گا، ہے نا؟ اتنی خراب ڈرائنگ لیکن اتار رہے ہیں۔ کبھی ٹھیک ہے آپ نے اتار دیا، مصور مزاج کے نہیں ہے، مزاجن مصور اور ہوتا ہے، یہ کوشش کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ تو ایک آرٹسٹ کی بہت توجہ رہے، جب کسی چیز پر نظر پڑتی ہے تو اس کے مزاج میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ عیب کو حسن کر دیتا ہے۔ نہیں توجہ نہیں کر رہا ہے۔
اگر مزاجن آ جائے کوئی واقعہ تو آرٹسٹ کی تعریف کیا ہے؟ حسن میں اضافہ تو بہت دور کی بات ہے، اس کے لیے بہت آسان بات ہے، عیب کو حسن میں بدل دیتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ کس چیز کو کہاں رکھنا ہے۔ عیب یہی ہوا نا کہ بے محل شے ہو، یہ عیب ہے، شے محل پہ آ جائے تو حسن ہو گیا۔ نہیں توجہ نہیں کیا، نہیں توجہ نہیں کر رہے۔ دیکھیے اگر کوئی چیز بے محل ہو تو یہی عیب ہے۔ عیب کیا ہے؟ جگہ پہ نہیں ہے، عیب ہے۔ جسے جو جگہ ہونا چاہیے نہیں ہے، عیب ہے۔ جس جگہ پر جسے نہیں ہونا چاہیے وہ ہے، عیب ہے۔ آپ نے ابھی تک اسلام کے حسن کو بھی نہیں پہچانا، جسے جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں رکھا، عیب ہے۔ جو نہیں ہو سکتا تھا وہ وہاں آ گیا، یہ عیب ہے۔ نام علی کو ہٹایا، اسلام عیب کے سوا اور ہے کیا؟ اسلام حسن تو اس وقت ہے جب علی ہو۔ توجہ نا؟ تو وہ چینج کون کرے، وہ پہچانے کون کہ یہ محل نہیں تھا اس کا محل تو یہ ہے۔ یہ پہچانتا ہے آرٹسٹ، مزاج میں، مزاج کا آرٹسٹ۔ اب دیکھیے سفید کرتا ہے، سفید کرتا، سفید کرتے کا سفید دامن، دامن کے اوپر ایک داغ لگ گیا، اب دور سے دیکھتے ہی عیب، اے بھئی یہ کیا دھبا ہے دامن پر، ہے نا، چھوٹا سا ایک ڈاٹ ہے لگا ہوا ہے عیب۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ دامن پہ داغ۔ اے بھئی انک لگ گئی پین کی، کیا کریں ہم؟ کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن عیب ہے۔ مصور نے دیکھا، آرٹسٹ نے دیکھا کہ وہ جو کالا ڈاٹ ہے اس کی جگہ یہ نہیں ہے عیب۔ اب اس نے کہا ہم اسے بدلیں گے۔ کہا کس میں؟ کہا حسن میں۔ تو اس ڈاٹ کو دامن سے اٹھایا، خوبصورت چہرے کے رخسار پر رکھ دیا، پہلے سے چہرہ حسین تھا، جسے عیب سمجھ رہے تھے اس نے حسن میں اضافہ کر دیا۔ بھائی توجہ، یعنی عیب کو حسن میں بدل دیا۔ مزاج کا آرٹسٹ تھا، توجہ نا۔ اب دیکھیں کالا ہونا عیب ہے نا، لوگ گالی اسے برا مانتے ہیں، اسے دشنام لیتے ہیں کہ بھائی یہ کالے ہے۔ اب بے عزتیاں دنیا میں ساری چل رہی، مانا جاتا ہے، لیکن آرٹسٹ نے کیا کہا؟ آرٹسٹ نے کہا نہیں ٹھیک ہے، لیکن ہم بتاتے ہیں یہ حسن کیسے ہوگا، ہے عیب، ہم اسے بدل دیں گے۔ انیس نے کیا لکھا؟ اچھا دیکھیے، سیدھا ہونا اچھی بات ہے اور ٹیڑھا ہونا عیب ہے۔ لوگ مزاج میں کہیں ارے بھائی عجیب ہے ان کا مزاج ہی ٹیڑھا، بات نہیں کرے، عیب ہے۔ انیس نے لکھا ہے کجی، ٹیڑھا ہونا ہے کجی عیب، مگر حسن ہے ابرو کے لیے۔ کیونکہ ابرو اگر سیدھا ہو تو عیب ہوگا، توجہ نا، اس میں کجی چاہیے، ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے، تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے، سرما زیبا ہے فقط نرگسی جادو کے لیے، زیب ہے خالصیہ چہرہ گلرو کے لیے، دانداکس کے فصاحت بے کلامی دارد، ہر سخن موقع ہر نقطہ مقامی دارد۔
توجہ ہے؟ مقام بدلا کیا؟ عیب حسن میں تبدیل ہو گیا. ارے بھئی یہ کیا ہو گیا؟ اضافہ. جو کالا داغ عیب تھا اس سے حسن میں اضافہ ہو گیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ کام کس کا؟ یہ کام ہے آرٹسٹ کا، جس نے اپنے دل کو اپنے مضمون میں گھول دیا. نہیں توجہ نہیں کر. جس نے اپنے مزاج کو اپنے عنوان میں گھول دیا، وہ اس وقت یہ کام کرتا ہے کہ کیسے اسے بدل دے. وجود علی اس وجود کا نام ہے جس نے اپنے آپ کو توحید میں گھول دیا. علی نے کہا کوئی شک نہیں قل هو اللہ احد بہت حسین ہے، لیکن ہم حسن میں اضافہ کر رہے ہیں. ہوا احد لا بتاویل العدد. جیسے ہی قل هو اللہ احد کے آگے یہ جملہ علی نے رکھا، افعال کے وزن پہ رسول نے کہا یا علی تیرا وجود اخلاص ہے. وجود علی اخلاص. بھئی دیکھیے کیا ہو گیا، کتنی حسین ہو گئی دیکھتے دیکھتے توحید. قل هو اللہ احد میں کوئی عیب نہیں تھا، کتنا حسین ہو گیا جب علی نے کہا ہوا احد لا بتاویل العدد. تو رسول اکرم نے کہا افعال کا وزن چاہیے، یا علی تو اخلاص ہے. تو ہمیں پتا چلا علی کا وجود اخلاص ہے نا. توجہ. اس پر مجلس ختم کر رہے ہیں. یہ ہے آپ کی خدمت میں خطبہ، خطبہ فدق. شہزادی کونین نے دیا دربار میں خطبہ. دربار میں آپ نے خطبہ دیا. تعویل کسے کہتے ہیں؟ تعویل یعنی جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے آپ، جب کچھ کہا جائے تو لفظ کہے گئے، یہ لفظ ہے، اس کے پیچھے ایک مطلب ہے. مطلب اور ہے، لفظ اور ہے. معلوم ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا. ایڈیمز میں کہاوتوں میں ہوتا ہے نا، کہاوتوں میں ہوتا ہے لوٹ کے بدو گھر کو آئے. کیا ہے اس کا مطلب؟ اب آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھئی کہاں ہے بدو، کون گھر کو آیا، لیکن اس کا مطلب وہ ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ آپ کو کام دیا تھا، آپ سے ہوا نہیں. نہیں توجہ نہیں. کام آپ کو دیا تھا، آپ سے ہوا نہیں. ہم اسے بتا رہے ارے یہ کہا آپ نے کہا، آپ نے کہا ہی نہیں تم سے کام نہیں ہوا. کہا ہم نے کہے الفاظ کچھ اور، مطلب یہی تھا. توجہ ہے نا. الفاظ ہے، کہاوت ہے، انگلش میں بھی ایڈیمز ہوتے ہیں. اٹس ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگز. بارش ہو رہی ہے بلیوں کی، کتے گر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ کچھ ہوتا ہے نہیں. اس کا مطلب ہے تیز بارش ہو رہی ہے. ارے بھائی کہاں ہو رہی ہے تیز بارش؟ آپ نے تو بلیوں کا ذکر کیا. کہا ہم نے کہا وہ مطلب یہ تھا. کہے ہوئے الفاظ کچھ اور ہے، مطلب کچھ اور ہے. یہ بیچ میں آنے والا وسیلہ جو کہے ہوئے الفاظ کے مطلب تک پہنچائے، اس وسیلے کو کہتے ہیں تعویل. کہے ہوئے الفاظ کو مطلب تک پہنچائے، اس وسیلے کو کہا جاتا ہے تعویل. کہ یہ ہے ذریعہ جس کے ذریعے سے یہ بات سمجھی جائے گی. توجہ ہے نا. خطبہ فدق میں شہزادی کونین نے یہ جملہ کہا کہ کلمہ توحید کیا ہے؟ وہ صرف لفظ ہے جو کہے گئے ہیں، مطلب اس کا کیا ہے؟ اس کی تعویل کدھر ہو رہی ہے؟ دربار خلافت میں فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں گواہی دیتی ہوں. یہ شہادت ہماری نہیں ہے، یہ شہادت سیدہ کی ہے. ہم اگر کہیں کہ اللہ ایک ہے تو مطلب اور،
جب وہ کہے کہ اللہ ایک ہے تو مطلب اور سیدہ کے کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کلمۃ جعل الاخلاص تعویلہا. فرمایا لا الہ الا اللہ کلمہ ہے، اللہ نے جس کی تعویل اخلاص کو قرار دیا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ ہے جس کی تعویل اخلاص ہے. اگر اخلاص نہ ہو تو لا الہ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. علی تعویل لا الہ کا نام ہے. اگر علی کو ہٹا دیا جائے تو لا الہ سوائے الفاظ کے کچھ بھی باقی نہیں رہ جائے گا. کیا کہنے ہمت کے، کیا کہنے ہمت کے، کیا کہنے شان کے. خلافت کے دربار میں علی کی حقیقت کو بیان کر کے آئی. منافقوں کو سمجھ میں ہی نہیں آیا لا الہ کیا ہے. دربار خلافت میں علی کا قصیدہ پڑھ کے واپس آئے. فرمایا میرا شوہر علی اخلاص توحید کی تعویل ہے. اس کے بغیر توحید سمجھ میں نہیں آتی کہ توحید کیا ہے. اس کے ذریعے سے وحدانیت سمجھی جائے گی، احدیت سمجھی جائے گی جب علی سمجھائے. اسی لیے فرمایا یا علی تو اخلاص ہے. تجھ سے ہی تو سمجھا گیا، ورنہ وہ کیا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. کچھ آیا نہیں سمجھ میں کہ جو علی سمجھائے وہ اس کی تعویل ہے. اخلاص ہے تعویل توحید. شہزادی نے بیان فرمایا اخلاص تعویل توحید ہے. جسے توحید سمجھنا ہو وہ اپنے وجود میں خلوص پیدا کر کے دربار اخلاص تک پہنچے تو اسے توحید سمجھ میں آئے گی. کیا کہنے اس ہمت کے شان کے. خدا آپ کے جذبہ ایمانی کو بھی سلامت رکھے. دشمنوں کے بیچ میں خطبہ دیا ہے، دربار میں خطبہ دیا ہے، دربار خلافت میں علی کی حقانیت کو بیان کر کے آئی. بہت تکلیف تھی علی کے دل کو یہ دیکھ کر کہ سیدہ کو دربار تک آنا پڑا. انقلاب ہے زمانے کا. بیٹی نے کہا اماں یہ کتنا انقلاب زمانہ ہو گیا، اتنا بدل گیا دور. کیونکہ جب شہزادی یہ خطبہ دے کر واپس آ رہی تھی، جب داخل ہونے کو گھر میں واپس آئی تو بیٹی اس وقت ماں کے آنے کا انتظار کر رہی تھی. ان دنوں زینب کا سن و سال وہی تھا.
जो मैदान करबला में सकीना का सिनोसार है। उस कमसिनी के आलम में माँ की आहट को महसूस किया। शहजादी का घर में दाखिला हुआ, दौड़ते हुए जाकर बेटी अपनी माँ से लिपट गई और लिपट कर कहा, अम्मा कितना इनखिलाब ज़माना हो गया कि रसूल के शहीद होने के बाद, रसूल के जाने के बाद तुझे जाकर दरबार में खड़े होना पड़ गया। ये कहकर ज़ैनब रोने लगी कि तुझे जाकर दरबार में खड़े होना पड़ गया, वक्त कितना बदल गया। तो सैयदा ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ज़ैनब सब ये कहें तो कहे कि मैं दरबार में जाकर आई हूं, तू न कहना कि मैं दरबार में जाकर आई, क्योंकि मैं जो दरबार में गई तो मेरे सर पर चादर मौजूद थी, मेरे बाजुओं में रस्सियां बंधी हुई नहीं थी, मेरी निगाहों में तेरा दरबार शाम में जाना है ज़ैनब। बेमखना चादर रसन बस्ता अली की औलाद दरबार में जाएगी। ये अय्याम उस सफर का जिक्र करते हुए गुजर रहे हैं। एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहते हैं। सैयद सज्जाद की मुसीबत का एक जुमला है, शीरीन की जबान से कहा गया था। बस उस पर मजलिस खत्म करेंगे। शीरीन कौन है? शीरीन एक खादिमा है हुसैन के घराने की, हुसैन की चाहने वाली है। जब सैयद उश-शुहदा का निकाह हुआ था, जनाब शहरबानो से तो कनीज़ों का काफिला साथ आया था। 100 कनीज़ें थी। हुसैन ने आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद किया, सबको आज़ाद कर दिया। घर में हुसैन के एक कनीज़ रह गई। उस कनीज़ का नाम शीरीन था। शीरीन की आंखें बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखों की हुसैन तारीफ किया करते थे, तेरी आंखें कितनी हसीन है। शीरीन हुसैन के घर में खिदमत कर रही थी। उन्हीं दिनों सज्जाद इस दुनिया में आए। एक के बाद एक आकर सबने सज्जाद का दीदार किया। जब शीरीन की बारी आई और शीरीन सैयद सज्जाद को देखने के लिए पहुंची तो गौर से सज्जाद को सरापा देख रही थी। शीरीन की आंखें सज्जाद के पैरों पर रुक गई। शीरीन ने देखकर ये कहा, मेरे शहजादे तेरे पैर कितने हसीन हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इतने हसीन पैर किसी के नहीं देखे। ये कहकर सज्जाद के कदमों को शीरीन ने अपनी आंखों से लगाया। इस अमल पर हुसैन की नजर पड़ी। हुसैन ने देखा कि शीरीन सज्जाद को बहुत चाहती। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगे। सज्जाद घुटनियों चलने लगे। शीरीन मौजूद थी। उस वक्त शीरीन घर में थी जब सज्जाद पहली मर्तबा उठकर खड़े हुए और शीरीन देख रही थी कि सज्जाद अब चलने की कोशिश कर रहे हैं। जो ही सज्जाद ने चाहा कि पहला कदम आगे बढ़ाए, शीरीन ने अपने सर की रिदा को उतार कर सज्जाद के कदमों के आगे बिछा दिया। ये कहकर, मेरे शहजादे मैं ये नहीं देख सकती कि तेरे इतने हसीन और नाजुक पैर इस जमीन की खाक पर चले, कहीं छोटा कोई कंकर तेरे पैरों में न चुभ जाए। तू मेरे सर की रिदा पर चला कर शहजाद। शीरीन के सर की रिदा बिछी हुई थी। सज्जाद के कदम बढ़ रहे थे। हुसैन ने यह मंजर देखा। खदीब आकर कहा, शीरीन जा,
ہم نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ شیرین نے کہا مولا مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے؟ حسین نے کہا نہیں شیرین، تو نے ہماری بہت خدمت کی ہے، اب حسین کی خواہش یہ ہے کہ تو اپنی زندگی گزارے، تو آزاد ہو جائے۔ شیرین نے کہا مولا میں آپ کا گھر چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک آپ مجھ سے ایک وعدہ نہ کر لے۔ حسین نے کہا بیان کر شیرین تیری کیا خواہش؟ شیرین نے کہا مولا مجھ سے وعدہ کریے کہ ایک دن آپ میرے گھر ضرور مہمان بن کر آئیں گے۔ حسین نے کہا وعدہ رہا شیرین، تیرے گھر مہمان بن کر۔ کہا آپ اکیلے نہیں مولا، تمام شہزادیاں بھی میرے گھر مہمان آئیں گے۔ حسین نے کہا وعدہ رہا شیرین، سب تیرے گھر کو۔ ایک مرتبہ سجاد کی طرف نگاہ کر کے کہا مولا وعدہ کریے میرا یہ شہزادہ بھی میرے گھر مہمان آئے۔ حسین نے کہا ہم سب تیرے گھر مہمان آئیں گے شیرین۔ یہ کہہ کر شیرین کو رخصت کیا۔ شیرین کی ایک شخص سے شادی ہوئی جو شام کے راستے میں ایک پہاڑ کی بلندی کے قریب رہا کرتا تھا۔ اب وہاں زندگی گزر رہی تھی۔ ایک روز شیرین نے خواب میں دیکھا کہ حسین کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرے گھر مہمان آ گئے ہیں شیرین۔ بس اس خواب کا دیکھنا تھا، نیند سے اٹھی، گھر میں حسین کی آمد کی تیاریاں کر رہی تھی۔ ایک تشت میں میووں کو جمع کیا، ایک برتن میں پانی کو رکھا، میرا شہزادہ سفر کر کے آئے گا، جلدی سے سیراب ہونے کے لیے ٹھنڈا پانی پیش کروں گی۔ انہی خواہشات میں انتظام کرتے کرتے جب شیرین اپنے گھر سے باہر نکل کے اس پہاڑ کی بلندی سے نیچے آئی تو ایک عجب قافلے کی آمد کو دیکھا کہ جہاں کچھ بیبیاں بے مخنا و چادر لائی گئی ہیں، نیزوں پر کچھ سر بلند ہوئے ہیں۔ اس قافلے کو دیکھ کر شیرین کا دل بیٹھ گیا۔ اسی اثناء سے گزر رہی تھی کہ ایک اونٹ کے آگے جب بڑھی تو پلٹ کر دیکھا کہ ایک مرد ناتوان اس اونٹ کی پیٹھ سے سہارا لیے ہوئے زمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ غور سے شیرین نے دیکھا، سراپا دیکھ رہی تھی، نگاہ شیرین کی سجاد کے پیروں پر ٹھہر گئی۔ اب جو قدموں کا حال دیکھا تو پیروں میں آبلے پڑ چکے تھے، آبلوں میں خار پیوست ہو گئے تھے۔ شیرین نے سجاد کو پہچانا نہیں، قریب آئی، آ کر سلام کیا۔ امام نے جواب سلام دیا۔ شیرین نے کہا آپ لوگ بڑے مظلوم معلوم ہوتے ہیں، لیکن کوئی فکر کی بات نہیں، ابھی میرے آقا کی سواری آنے کو ہے۔ جب میرا مولا حسین آئے گا تو آپ کو زنجیروں سے آزاد کرا دے گا، بیویوں کے لیے چادروں کا انتظام کر دے گا۔ میرا مولا حسین بہت کریم ہے۔ یہ جملے سنے سجاد نے پوچھا شیرین یہ بتا اگر تو حسین کو دیکھے گی تو کیا تو پہچان لے گی؟ شیرین نے کہا مولا کیسے ممکن ہے میرے اپنے آقا کو نہ پہچانوں؟ جب یہ سنا تو سجاد نے کہا رک جا ذرا، میں تجھے بتاتا ہوں کہ حسین کہاں ہے۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ اپنے زانوؤں کو طے کیا۔ سجاد نے جو زمین پر قدم رکھے تو شیرین کے دل کے ٹکڑے ہو گئے۔ کسی طرح اپنے آپ کو سنبھالا، سجاد پھر سے ایک مرتبہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، سر حسین کی جانب ایک قدم سجاد نے آگے بڑھایا۔ شیرین نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اے بندے خدا، اگر آپ کو بتانا ہو کہ حسین کہاں ہے یہیں کھڑے ہو کر بتائیے، خدا کے لیے مجھ سے آپ کا یہ چلنا دیکھا نہیں جا رہا۔ بس یہ سننا تھا۔ سجاد نے کہا اے شیرین تو نے نہیں پہچانا، یہ وہی قدم ہے جنہیں تو اپنے آنکھوں سے لگایا کرتی، ایک قدم تجھ سے دیکھا نہ گیا۔ سجاد کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، انہی
कदमों से ये सर किस का है सूरा कहफ सुनाता है जब भी दाखिल किसी बाजार में होते हैं हराम जब भी दाखिल किसी बाजार में होते हैं हराम पहला पत्थर यही खाता है पहला पत्थर यही खाता है ये सर किसका है सूरा कहफ सुनाता है ये सर किसका है सूरा कहफ